اچھا بچوں کو یہ بولتے ہیں کہ بھئی سر سید نے کیا کیا کہ بھئی وہ یونیورسٹی قائم کی تھی، یونیورسٹی سے پہلے اسکول تھا، اسکول سے پہلے چندہ جمع کیا تھا اتنے لاکھ روپے، ٹھیک ہے، اور جی مسلمانوں کو انگریزی تعلیم پہ لگایا، یہ کیا وہ کیا۔ ارے تو بھئی سماجی کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کچھ تو کرے گا نا تاکہ لوگوں میں اس کی بات بنے۔ لیکن اگر کیا کوئی یونیورسٹی بنا دے، انگریزی سکھا دے لوگوں کو، اگرچہ اس پہ بڑا کلام ہے کہ اس نے انگریزی نہیں سکھائی، انگریز بنا دیے۔ دیکھیں وہی لوگ تو ہم پہ حکومت کر رہے ہیں آج، جتنی بیوروکریسی ہماری رشوت خور ہے، یہ کہاں سے پڑھ کے آئی ہے؟ پرانے ہمارے جو دور کے تھے، اچھے لوگ جن کے خاندان اچھے تھے وہ تو اچھے تھے، لیکن جو یعنی علی گڑھ سے پڑھ کے آئے تھے نا بیوروکریسی، کیا تھے وہ لوگ؟ سول سروس میں کون سے لوگ تھے؟ وزیر کون لوگ بنے؟ پڑھے لکھے لوگ کون سے تھے؟ یہی لوگ تھے نا۔ تو مدرسے کے پڑھوں گے تو انہوں نے پاکستان بننے کے فوراً بعد وزارتیں نہیں دی تھی، کیا کیا تھا؟ پڑھے لکھے لوگ جو تھے، جو انہوں نے 100-150 سال میں تعمیر کیے تھے، کالے انگریز بنائے تھے، تو وہی کالے انگریز آج تک ہم پہ حکومت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کسی کو کرنے دیتے ہیں؟ اور نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ تو ٹول تھا ایک، یہ جو کالج اور یونیورسٹی اور یہ طریقہ کار تھا، یہ ایک ذریعہ تھا مسلمانوں کو کالا انگریز بنانے کا، کہ اسلام سے دوری، نفرت، مغرب سے محبت۔ انگریزی سے محبت کا معنی انگریزی تہذیب سے محبت، اور انگریزی تہذیب سے محبت کا معنی ہے کہ کفار سے، نصارہ سے محبت۔ اور وہ آج ہمارے لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہمارے جو حکمران طبقہ، ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسوں میں پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ یا تو یہاں پر کوئی اینگلو اور یعنی پاک اینگلو کوئی اسکول ہوتا ہے، یعنی جس میں انگریزی تعلیم اور ثقافت اور اس کو ترویج دی جاتی ہے، اور بھاری بھاری فیسیں لے کے یہ چیز سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسلام کو تو کہتے قریب سے بھی نہ گزرو آپ اسلام کے، کہ شدت پسند ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے ایک بڑی مثال ہے انگریزی میں، یہ ہے کیونکہ انگریزوں میں کتے کی بڑی اہمیت ہے، تو کتے کو اگر کوئی کچھ کہہ دے نا ان کے معاشرے میں، تو وہ اس کو بھی کتا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کتا ہے جو کتے کو کچھ کہہ رہا ہے۔ تو اگر کہتے ہیں کتے کو مارنا ہو تو کیا کریں؟ اب کتے سے تو سارے لوگ پیار کرتے ہیں مغربی معاشرے میں، وہ تو اپنے باپ کے نام پہ کتے کا نام رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، باپ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں کتے سے، تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اگر کتے کو مارنا ہو تو پھر کیا کرو؟ کہتے give the dog a bad name then kill him، کہ کتے کو پہلے بدنام کرو پھر مارو، کتے کو پہلے بدنام کرو پھر مارو۔ تو وہ اپنے ہر دشمن کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے اس کو بدنام کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے بعد اس پہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ عراق میں کیا کیا، افغانستان میں کیا کیا، جس پہ بھی انہوں نے حملہ کیا تو پہلے کیا کیا؟ اس کو خوب بدنام کیا دنیا بھر میں، اس کو کیوں کہ جب اس کو ماریں گے تو کوئی کچھ بولے گا نہیں، بولا صحیح مارو اس کو، لوگوں نے کون سی تحقیق کرنی ہوتی ہے۔ تو ان کا کیونکہ سارا معاملہ کفار سے چلتا ہے، اور یعنی کفار کا تعلق شیطان سے ہے، اور شیطان دشمن ہے مسلمانوں کا، تو وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے ذریعے مغلوب کرے۔ حالانکہ کفار بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہے نا، شیطان کی اولاد تو نہیں ہے، لیکن شیطان نے دیکھو کیسا گیم کھیلا کہ انسانوں کو انسانوں سے لڑا دیا۔ اللہ کی نعمتیں کھاتے کفار بھی، اور اللہ کے نام لینے والوں کو مارتے ہیں۔ شیطان نے ان کو ایسا گھما دیا کیا کہ بدنام کر دیا مسلمانوں کو۔ مسلمانوں میں کون بدنام ہوگا؟ جو دین سکھائے گا ان کو، پہلے ان کو بدنام کریں گے نا، علماء کو بدنام کریں گے، اصلی علماء کو شہید کر دیں گے یا گمنام کر دیں گے، ان کی جگہ فیک اور دوسرے جعلی علماء لے کر آئیں گے، ان سے بری بری حرکتیں کرائیں گے، لوگوں میں دیکھیں گے، لوگوں کو بولیں دیکھو ایسے ہوتے ہیں عالم، ایسے ہوتے ہیں عالم، ایسے ہوتے ہیں عالم۔
ایسا بھی ہے پاکستان میں ہی ہے نا کہ کوئی داڑھی رکھنے والا عالم سو، برا عالم کوئی، اور شراب کے نشے میں یا اس سے انٹرویو کر رہے ہیں اور وہ انٹرویو دے رہا ہے، اور شراب کے نشے میں وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں انٹرویو دے رہا ہے اور اینکر ہنس رہا ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کا عالم ایسا ہوتا ہے۔ یہ وہی ہے کہ کسی کو مارنے سے پہلے اس کو بدنام کر دو۔ اب سب کو تو یہ مار نہیں سکتے، پوری دنیا کو تو بدنام کر دیتے۔ مسلمانوں میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پروپیگنڈا کس کے خلاف ہوتا ہے؟ مسلمان علماء کے خلاف ہوتا ہے۔ دیکھ لیں آپ ہمارے کالج اور یونیورسٹی میں اور عوام الناس اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا چاہتی۔ بنانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، یہ تو اللہ رسول کا بڑا کرم ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا کرم ہے ان پر کہ یہ دیگر امتوں کی طرح اپنے دین کو چھوڑ کے ہاتھ جھاڑ کے کھڑے نہیں ہو گئے کہ ہم نہیں مانتے۔ کسی نہ کسی حد تک مانتے ہی ہیں، اور جس حد تک مانتے ہیں اس حد تک علماء کے محتاج ہیں، اسی لیے مجبوری میں اتنی عزت بھی کرنی پڑتی ہے ان کو۔ ہاں، نماز جنازہ ان سے پڑھانی ہوتی ہے، عید کی نماز ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، جمعہ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، نکاح خاں کے کو جو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی چیزوں میں کہتے ہیں بس آپ ہمارے کاروبار میں نہیں آؤ۔ وہی وَنَصْنَعُ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، شعیب علیہ السلام کی قوم جو کہتی تھی نا شعیب علیہ السلام کو کہ آپ ہمیں یہ تولنے وولنے کا مت بتائیں کہ کم نہ تولو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، آپ اپنی نماز پڑھیں اور بس اللہ اللہ کریں، ہمیں ہمارے تجارت کو اب ہمارے طریقے سے چلانے دیں۔ ہمارے بھی لوگ یہی اب جو نا چاہتے ہیں کہ اسلام کو ہم جتنا چاہیں اختیار کریں اور جتنا چاہیں چھوڑ دیں، اسلام ہمیں کچھ نہ کہے، اسلام ہم پہ کوئی پابندی نہ ڈالے، بس عالمان والا۔ پھر یہ قیامت جب آئے گی نا تو سارا معاملہ کھل جائے گا، پھر صبر ہوتے ہوں گے کہ یار یہ ہم نے کیا کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے نا۔ توبہ کرنے کا بھی ایک وقت ہے، زندگی میں توبہ ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد تو سارے کریں گے توبہ 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 کریں گے، لیکن وہ پھر مقبول نہیں ہے۔